بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear students, with a new lesson, I'm Mohammad Wasim, an English lecturer of class intermediate. I'm delivering my lecture from the platform of Army Public School and College, Badin Kent. So my dear students, today I will teach you poem number 5, and the topic of your poem is An Elegy Written on a Country Churchyard by Thomas Gray. آج ہماری پوئم کا جو ٹاپک ہے این ایلیجی ریٹن آن اے کنٹری چرچ یارڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے چرچ کے قبرستان پر لکھی گئی ایک غمگین نظم۔ اگر آپ ایلیجی کے اوپر غور کریں گے تو ایلیجی کا مطلب ہوتا ہے ایک غمگین نظم، چرچ یارڈ کا مطلب ہوتا ہے چرچ کا قبرستان۔ سو بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ چرچ کے قبرستان پر لکھی گئی ایک غمگین نظم۔ سو گائز، ہیئر از اے لٹل انفارمیشن اباؤٹ دا پوئٹ تھامس گرے. Thomas Gray was born in 1716. He was died in 1771. He was an English poet, letter writer, classical scholar and professor at Cambridge University. He is widely known for his elegy written in a country churchyard that was published in 1751. Guys, here this poem was written in 1750 while it was published in 1751. Okay, so this was the information of the poet. Come to the next point. So guys, what was the scene behind the poem? poem کے اندر جو سین ہے وہ کیا ہے؟ سین یہ ہے کہ شاعر ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوئٹ ایک قبرستان میں ہیں، قبرستان کے منظر کو انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی مرنا ہے، اور یہ جو لوگ جو سوئے ہوئے ہیں یہ بھی کبھی ہماری طرح زندہ ہوا کرتے تھے، اور شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مر جائیں گے تو اسی قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے گی، ان کو یہیں پر دفن کیا جائے گا، اور یہاں پر کوئی ایسا اجنبی شخص بیٹھا ہوگا جو اس میری قبر کے بارے میں پوچھے گا، تو میری قبر کے اوپر لکھی گئی جو لائنز ہوں گی، جو عبارت ہوگی، اس سے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں۔ تو گائز بیسیکلی یہاں پر شاعر نے قبرستان کے اندر جو لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں قبروں کے اندر، ان کو اپنے خیالات میں ان کو بیان کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس پوئم کو پڑھتے ہیں۔ تو ویسے تو یہ پوئم جو ہے اس کے اندر 19 اسٹینزاز ہیں، اور یہاں پر میں پوری ساری جو اسٹینزاز ہیں وہ کور نہیں کر پاؤں گا، تو اسی لیے میں روزانہ کی بنیاد پر 3 اسٹینزاز آپ کو سینڈ کروں گا، اس طرح سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ وتھ اسٹینزا نمبر 1۔ ان اسٹینزا نمبر 1 the writer says, the curfew tolls the nail of parting day. ٹھیک، یہاں پر اگر آپ تھوڑا غور کریں گے، کرفیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرفیو ایک گھنٹی کو کہتے ہیں، ٹولز کا مطلب بجنا ہوتا ہے، نیل کا مطلب ہوتا ہے موت کی گھنٹی، اور پارٹنگ ڈے کا مطلب ہوتا ہے دن کا ختم ہونا۔ شاعر کہتے ہیں جیسے ہی دن ختم ہوتا ہے تو چرچ کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے موت کی گھنٹی بج رہی ہے۔ The lowering herd wind slowly over the lea. ہرڈ کسے کہتے ہیں؟ ہرڈ کہتے ہیں مال مویشی جو ہوتے ہیں ان کو ہرڈ کہتے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بکری، بیل، بھیڑ وغیرہ، ان کو ہم ہرڈ کہتے ہیں۔ تو جو مویشی ہیں وہ آہستہ آہستہ گھاس کے میدان کی طرف آتے ہیں۔ لی کا مطلب ہوتا ہے گھاس کا میدان، گھاس کے میدانوں کی طرف آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتے ہیں۔ The plowman homeward plods his weary way. پلو مین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلو مین یعنی کسان اپنے تھکے ہارے پیروں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ کسان کسے کہتے ہیں؟ جو کھیت میں ہل وغیرہ چلاتا ہے اسے ہم کسان کہتے ہیں۔ تو وہ تھکے ہارے پیروں کے ساتھ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ اینڈ لیوز دا ورلڈ ڈارکنیس اینڈ ٹو می، اور اس پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے گائز، یہاں پر پوئٹ نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ جیسے ہی چرچ کی گھنٹی بجتی ہیں تو دن ختم ہو جاتا ہے، مال مویشی اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں،
اور پلو مین جو ہے کسان جو ہے وہ بھی محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس پورے علاقے کے اندر پورے ایریا میں جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. اسٹینزا نمبر 2. In stanza number 2, the poet says, now fades the glimmering landscape on the side. گلمرنگ لینڈسکیپ کا مطلب ہوتا ہے ایسا علاقہ، ایسا ایریا، زمین کا ایسا حصہ جس کے اوپر روشنی ہوتی ہے. تو شاعر یہاں پر کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے جس زمین کے ٹکڑے پر روشنی ہوا کرتی تھی، جو چمک رہا تھا سورج کی روشنی سے، اب وہاں پر مکمل جو ہے وہ اندھیرا ہو چکا ہے. And all the air solemn, solemn کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخت. اسٹلنس کا مطلب ہوتا ہے خاموشی. ہولڈز کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا. اور ہوا کے چاروں طرف جو ہے سخت قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے. Save where the beetle wheels his drowning flight. سوائے ایک چھوٹے سے کیڑے کے جو جگنو ہوتا ہے، جو رات کے ٹائم جو ہے وہ اڑتا ہے، سوائے ایک چھوٹے سے کیڑے کے جو اس خاموشی کو توڑ رہا ہوتا ہے. اینڈ ڈراؤسی ٹنکلنگ lull دا ڈسٹنٹ فولڈس. اور تھوڑی سی دوری کے اوپر جو مویشی بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے گلوں کے اندر جو گھنٹیاں ہوتی ہیں وہ بج رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو شاعر یہاں پر ایک منظر کو بیان کرتے ہیں کہ جس ٹکڑے کے اوپر، جس حصے پر کچھ دیر پہلے روشنی تھی، اب وہاں پر مکمل اندھیرا چھا چکا ہے، اور چاروں طرف ہوا کے اندر خاموشی ہے، سناٹا ہے، سخت قسم کی خاموشی ہے، سوائے ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو اپنی اڑان سے خاموشی کو توڑ رہا ہے، اور جانوروں کے گلوں کے اندر جو گھنٹیاں ہیں وہ بج رہی ہوتی ہیں اور وہ خاموشی کو توڑ رہی ہوتی ہیں. اوکے، come to the next stanza. So guys, stanza number 3. In stanza number 3, the poet says, save that from yonder ivy mantle tower. ٹھیک ہے، سیو کا مطلب ہوتا ہے سوائے اس آئیوی مینٹل ٹاور کے اوپر. یونڈر کا مطلب ہوتا ہے وہ اس آئیوی مینٹل ٹاور کے اوپر. دا موپنگ آؤل، ایک اداس الو بیٹھا ہوا ہے. ڈز ٹو دا مون کمپلین، جو چاند کو شکایت لگا رہا ہوتا ہے. آف سچ اے وینڈرنگ نیئر ہر سیکرٹ باور، کہ کوئی ایسا اجنبی شخص ہے جو اس کے گھونسلے کے قریب بیٹھا ہوا ہے، جو اس کے گھونسلے کے قریب، اس کے گھر کے قریب بھٹک رہا ہوتا ہے، وینڈرنگ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ مولیسٹ ہر اینشینٹ سولیٹری رین، اور جو اس کی خاموشی ہے اس کو توڑ رہا ہوتا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے. تو گائز یہاں پر اس اسٹینزا میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دور، اشارہ کرتے ہیں شاعر، وہ جو دور وہاں پر جو آئی وی مینٹل ٹاور بنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک اداس الو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چاند سے شکایت لگا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اجنبی شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کی خاموشی کو توڑ رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے. ٹھیک، اب وہ اجنبی شخص کون ہے؟ وہ اجنبی شخص وہ شاعر خود ہیں. شاعر خود اپنے آپ کو اس اسٹینزا کے اندر، اس لائن کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی جو اداس الو ہے اس کی خاموشی ٹوٹ رہی ہے، وہ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو گائز آئی ہوپ آپ کو یہ تینوں اسٹینزاز آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور اسی طرح سے میں روزانہ جو ہے وہ 3 اسٹینزاز میں اپلوڈ کر لوں گا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ مجھے میرے نمبر پر میسج کر سکتے ہیں. اوکے، سو ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.